خدا کے بعد ذکر مصطفیٰ کیا کرتے ہیں، جس کے بارے میں شاعر لکھتا ہے کہ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اور شاعر لکھتا ہے کہ توصیف تیری بحر تخیل سے پرے ہے، توصیف تیری بحر تخیل۔ یا رسول مسجد فیض المدینہ، شاید المسجد فیض المدینہ میں لکھ سکتے ہیں، آسانی کے لیے مسجد فیض المدینہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، آستانہ عالیہ فیض پور شریف، آستانہ عالیہ فیض پور شریف۔ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا۔ حضور نے خواب دیکھا تو خواب میں حضور نے اپنے آپ کو احرام کی حالت میں دیکھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کیا، غلاموں تیار ہو، ہم نے عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے۔ اب یہ چھٹا سال تھا، اہل مدینہ خوش ہو گئے، رسول اللہ کے صحاب خوش ہو گئے کہ گھر چھوڑ کر کے ہم آئے ہوئے چھٹا سال جا رہا تھا، مکہ ہم نے دیکھا نہیں تھا، اس کی زیارت نہیں کی تھی، اب یہ تو ہمارے لیے بڑا سنہری موقع ہے۔ تو تیاری ہوئی، اور نبی پاک علیہ السلام تقریباً 1400-1500 کی نفری جو تھی یہ تیار ہو گئی، اور آپ علیہ السلام عمرہ کے لیے روانہ ہو۔ اب جب روانہ ہوئے تو جب مقامی حدیبیہ میں پہنچے، وہاں پہنچے تو اہل مکہ نے آپ کا راستہ روک دیا، انہوں نے کہا ہم نے آپ کو آگے نہیں جانے دینا۔ مختصر یہ کہ وہاں جب روک لیا گیا، اب تک جو اسلام کے اندر لوگ داخل ہو چکے تھے ان کی تعداد 2000 سے متجاوز نہیں تھی، یہ کم و بیش 2000 یا اتنے لوگ تھے۔ اب مکہ مکرمہ سے جب آئے 100 سے کچھ زائد تھے لوگ اہل اسلام، اور یہاں یعنی 13 سال کے اندر تقریباً 100 سے کچھ زائد لوگ مسلمان تھے جی، اور جب 6 سال مدینہ میں گزارے تو یہ 1400 تھے، اور 1400-1500 لوگ آپ کے ساتھ تھے، اور بھی کچھ لوگ تھے، لیکن یہ زیادہ تعداد میں نہیں تھے، 2000 کے اندر تھے۔ اب اس کے بعد جب حدیبیہ کے مقام پر جب مشرکین مکہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب سفارت شروع ہوئی اور آپس میں تشریف لے آئے، حسب وعدہ آپ اگلے سال چلے گئے، اور جو معاہدے ہوئے تھے نا، ایک معاہدہ ان میں بڑا خاص تھا، وہ خاص معاہدہ جو تھا جس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ان کی شرطیں جو بظاہر لگتا تھا کہ یہ مسلمانوں کو قبول نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ نے وہ بھی قبول کر لی تھی۔ وہ بڑی شرط یہ تھی کہ 10 سال اہل مکہ اہل اسلام کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، یعنی سیز فائر، جنگ بالکل نہیں ہوگی، اور سب آزاد ہوں گے، وہ آئیں جائیں ایک دوسرے سے ملیں، ان کے پاس آنا جانا، یہ اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اب یہ سب سے بڑی یہ کامیابی تھی۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ 6 ہجری میں تقریباً 2000 کے قریب لوگ مسلمان تھے۔ اب اس کے بعد جب 7واں سال گزرا، 8واں لگا، 8ویں سال میں ان اہل مکہ سے آت شکنی ہو گئی، وہ 10 سال جنگ والا جو معاہدہ تھا ان کی طرف سے وہ ٹوٹ گیا، اور جو نبی پاک علیہ السلام کے کچھ قبائل ایسے تھے وہ غیر مسلم تھے، اور غیر مسلم ہونے کے باوجود جو ہے وہ قبائل جو ہیں انہوں نے ساتھ جو ہے وہ علیہ السلام کا دیا۔ اب ان میں سے کچھ لوگوں پر ان لوگوں نے حملہ کر دیا، انہوں نے حملہ کر دیا رات کو،
اور رات وہ سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، انہوں نے حملہ کر دیا، اور اس حملے کے وقت جو ہے وہ سوئے ہوئے تھے، نہاتے تھے، اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ ہم پر اہل مکہ نے یہ بڑے فراڈ کے ساتھ اور بڑے دھوکے کے ساتھ انہوں نے رات کو ہم پر حملہ کیا، منہ پر نقاب چاڑے ہوئے تھے اور کیا کیا صورتیں تھیں، لیکن بالآخر وہ پکڑے گئے، پتہ چل گیا کہ یہ ان کی طرف سے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں اس قبیلے کے لوگ جو ہیں فریادی بن کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور راستے میں وہ حضور سے مدد طلب کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضور اس دن آپ سحری کے وقت آپ وضو کے لیے تشریف فرما ہوئے، آپ وضو فرمانے گئے تو ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ آواز آئی، حضور فرماتے ہیں کہ لبیک نصرتا، لبیک نصرتا، ہاں میں حاضر ہوں، پہنچ آیا ہوں، تو ہماری مدد کر دی گئی۔ اب یہ بات کہے تو ام المؤمنین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ حضور نے فرمایا کہ اہل مکہ نے آج چکنی کر دی ہے، وہ جو ہمارے حلیف تھے نا اب وہ آ رہے ہیں اور وہ مجھے پکار رہے تھے، میں ان کو جواب دے رہا تھا، وہ راستے میں بھی تھے، وہ پکار رہے ہیں، میں ان کو جواب دے رہا تھا۔ اب جب وہ مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں پہنچے، مکہ والوں کو بھی پتہ چل گیا، ابو سفیان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ تو گڑبڑ ہو گیا ہے، اب جو 10 سال کا معاہدہ تھا وہ تو ٹوٹ گیا، ہماری طرف سے زیادتی ہوئی، اب چلو کسی طرح سے بہانے سے چلتے ہیں مدینہ منورہ اور کہتے ہیں کہ رینیو کر لیتے ہیں، جنگ وغیرہ نہ ہو، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ تو ابو سفیان اب وہ اسلام اس نے قبول ابھی نہیں کیا تھا، اب وہ بھی آئے، جب مدینہ منورہ میں آئے تو وہاں سوچا کہاں جاؤں۔ اب یہ اللہ پاک کی شان ہے کہ ابو سفیان ہے، اس کی بیٹی ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ حضور کی حرم ہیں، حضور کی بیوی پاک ہیں۔ ابو سفیان ابھی اسلام نہیں قبول کیا، اس نے کہا کہ بیٹی کے گھر چلتا ہوں، بیٹی کے گھر چلتے ہیں، وہ میری بیٹی ہے، وہاں میں ٹھہروں گا۔ جب گھر میں گئے ام حبیبہ نے جب بیٹھنے لگے الیکس لے کے بعد، حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ ابا، یہ ابھی بیٹھنا نہیں، میں بستر سمیٹ لوں۔ بستر سمیٹ کے ایک طرف کیا، کہا ابا بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا بیٹی یہ بستر کیوں سمیٹا ہے؟ کیا یہ سمجھتی ہو کہ میں اتنا بڑا انسان ہوں کہ محمد کا بستر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس لائق نہیں کہ میں اس پر بیٹھوں، یا یہ کہ اس کے برعکس تم سمجھ رہے میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس بستر پر بیٹھوں؟ نے کہا ابا تو ہو مگر اسلام ابھی نہیں لائے ہو، اس لیے ابا تم نجس ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بستر پر میں کیسے تمہیں بیٹھنے دوں؟ نے کہا کہ بیٹی ضرور ہوں مگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائی ہوں، صحابیہ بھی ہوں، حضور کی زوجہ بھی ہوں۔ ابو سفیان جو انہیں طریقے بڑے کیے کہ میں کسی طرح سے معاہدہ جو ہے رینیو ہو جائے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نہیں چاہ رہے تھے کہ رینیو ہو، اور وہ نہ ہو سکا۔ حضور نے مشورہ وغیرہ فرمایا، وہ آیا بیٹھا، ایک دن تجویز پیش کی، دوسرے دن آیا، تیسرے دن آیا، لیکن دیکھا کہ یہ معاملہ دور چلا گیا ہے۔ اب وہ واپس چلا گیا۔ اب 2 سال گزرے، یعنی یہ معاہدہ ٹوٹنے کے بعد، جب وہ یہ تقریباً 8واں سال تھا، اس کے قریب تھا، اب جب یہ واپس گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی اور فرمایا کہ کسی کو یہ بتانا نہیں، ہم نے جانا ہے۔ حضور نے کھل کے سب کو نہ بتایا، خاصوں کو بتایا کہ ہم نے مکہ مکرمہ جانا ہے اور وہاں جانا ہے۔ انہوں نے آج شکنی کی ہے اور انہوں نے ہمارے حلیفوں کو ان پر حملہ کیا ہے، ہم نے اس کا بدلہ دینا ہے، اس لیے عام لوگوں کو یہ نہ بتایا، فرمایا کہ ہم نے اس طرف جانا ہے، مکہ کا اعلان نہ کیا، لیکن یہ بتایا کہ اس طرف ہم نے جانا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے جب تیاری کی تو آپ کے ساتھ 10,000 کی نفری تھی۔ اب 10,000، اب دیکھیں 2 سال پہلے 2,000 پورے نہیں تھے، اور 2 سال کے اندر جو ہے تو وہ کتنے ہو گئے؟ 10,000 سے زیادہ تھے۔ یہ وہ تھے جو آپ کے ساتھ تھے،
بعد میں اور بھی قافلے ملے، بعض نے 12,000 تک لکھا۔ اب اتنی تعداد میں یہ لوگ کیسے جمع ہو گئے، کہاں سے آئے؟ دراصل وہ جو 10 سال کے لیے انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ فریقین آزاد ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں، آ جا سکتے ہیں، تو اس میں ہوا یہ کہ جب انہوں نے مسلمانوں کو قریب آ کر کے دیکھا تو انہوں نے دیکھا واہ، ان سے ہمیں دور رکھ رہے تھے مشرکین مکہ، ابو جہل، دوسرے لوگ۔ جب ان کا دور تھا تو وہ جب حضور مکہ مکرمہ میں تبلیغ کرتے تھے تو وہ آگے آگے دوڑے پھرتے تھے، ان کی بات نہ سنو، ان کی بات نہ سنو۔ موسم کا ہوتا یعنی حج کا موسم ہوتا، اس میں بھی یہ ایسا کرتے، بھئی ان کے قریب نہ جو، کیوں؟ انہیں پتا تھا جو قریب چلا گیا ہو سکتا ہے دوبارہ پھر وہ ہمارا نہ رہے، وہ انہی کا ہو جائے گا۔ اب سال ان کو جو معاہدہ ہوا تھا سرکار خوش تھے، اب لوگ ہمیں مل کے ہمیں دیکھ لیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو سما ہی کچھ اور ہے، غلاموں نے دیکھا کہ ہمیں ہمارے مالک مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، گھسیٹتے ہیں، ہمیں کھانے کو نہیں ملتا ہے، دھوپ میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن قربان جائیں اس ذات پر کہ اپنے غلاموں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کے کھلا رہے ہیں۔ وہ غلام بیٹھ کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قبلہ پیر محمد حبیب الرحمن محبوبی صاحب، آستانہ عالیہ فیض پور شریف۔ تو یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کو جب انہوں نے قریب سے دیکھا، انہیں پتہ چلا کہ وہ غلامی کی زندگی جو ہے وہ تھی، اب غلام ہو کر کے بھی ہم ایسے لگ رہے ہیں جیسے کہ ہم ان کے ساتھ کے ہیں۔ اب صرف یہی نہیں تھا بلکہ غلاموں کے ساتھ یہ رویہ تھا کہ جب سواری پر ایک سواری ہوتی، آقا ہوتا، غلام ہوتا، 2 آدمی ہوتے، جتنا سفر آقا سواری پر کرتا غلام اتنا ہی سفر غلام بھی سواری پر کرتا۔ آقا پیدل ہوتا، غلام سوار ہوتا، پھر باری سے یہ سارا سفر ایسے طے ہوتا تھا۔ جب ان لوگوں نے یہ دیکھا اس اسلام سے ہمیں دور کر رہے ہیں، اب دوڑے ہوئے وہ اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے۔ آپ دیکھیں 2 سال کے اندر جو ہے تو وہ کئی ہزار کی نفری جو ہے وہ بن گئی، حتیٰ کہ ابھی اور 2 سال گزرے، 10واں سال تھا ہجرت کا جب حضور نے حج فرمایا، تو اس وقت 1 لاکھ سے متجاوز سے، اور ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ کے قریب لوگ جو تھے وہ حج میں شریک تھے اور نبی پاک علیہ السلام کی صحابیت کا شرف حاصل کر چکے تھے۔ تو یہ اسلام جو ہے یہ دین محبت ہے، دین اخوت ہے، یہ پیار کا رشتہ ہے، یہ بتاتا ہے کہ جڑ کے رہنا ہے، مل کے رہنا ہے۔ آج افسوس ہے کہ اسلام کی جو اصل روح ہے ہم اس سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم آ جا رہے ہوتے ہیں اور جب تک کوئی بہت تعلق نہ ہو ہم سلام دینے سے عاجز ہوتے ہیں، کسی کو سلام نہیں دیتے ہیں، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حضور کیا فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین اعمال جو ہیں ان اعمال میں سے ایک بہترین عمل یہ ہے کہ تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو۔ افشوا السلام واتموا الطعام، فرمایا کہ سلام کو عام کرو، جو تمہیں ملے اسے بھی سلام دو، جسے پہچانتے اسے بھی سلام دو، جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام دو۔ ہم کہتے ہیں پہچانتے تو ہیں پر اس کے ساتھ ہماری اتنی الیک سلیک نہیں ہے، جب تک کہ کوئی اچھا بڑا خاصا چودھری صاحب نہ ہو، کوئی بڑا راجہ صاحب نہ ہو، کوئی بڑے پیر صاحب نہ ہو، کوئی بڑے حضرت نہ ہو، اس وقت تک ہم اسے سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے یہ بات نہیں۔ حضور فرماتے ہیں بہترین اعمال یہ ہیں، ان اعمال میں سے یہ عمل بہت بڑا عمل ہے کہ تم سلام کو عام کرو، اور اسی طرح کھانا کھلانا، اور فرمایا لوگ سوئے ہوئے ہوں نا تم اللہ کی یاد میں اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدے کر رہے ہو، فرمایا یہ سارے کام، یہ 3 کام بہترین اور افضل کام ہیں۔ لیکن آج ہم ایک دوسرے سے ملنے جلنے میں کتنی ہم دقت محسوس کرتے ہیں، یہ نہیں چاہیے۔ بس آخری بات یہ ہے کہ سلام کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے، اسلام کا نہیں کہہ رہا ہوں، سلام کا کہہ رہا ہوں۔ اسلام پورا دین ہے، سلام اس کا ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے، اور اتنا اہم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کی ترغیب دلائی ہے کہ یہ کام کرو، حتیٰ کہ یہ فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب تم سلام کو عام کرو گے تو تمہاری محبت بڑھ جائے گی،
جب تم ایک دوسرے سے پیار کرنے لگ جاؤ گے پھر جنت میں داخلہ بھی دور نہیں ہوگا، تو تمہیں جنت کے داخلے کا یہ سبب ہوگا۔ اس لیے سلام کو عام کرنا۔ سلام کا معنی یہ ہے جب ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے السلام علیکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو، میں سلامتی کی دعا کرتا ہوں، تو ساتھ یہ پیغام دے رہا ہے اے بھائی 3 چیزیں ہیں، جان، مال، عزت، یہ تیری طرف سے تینوں جو ہیں محفوظ ہیں، یعنی میں تیری جان پر حملہ نہیں کروں گا، تیری عزت پر حملہ نہیں کروں گا، تیرا مال نہیں چھینوں گا، یعنی میری طرف سے یہ تینوں چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی ہے، ضمانت ہے۔ جب یہ ضمانت دے دی تو اگلا کہتا ہے وعلیکم السلام، جو ضمانت آپ نے مجھے دی میں آپ کو بھی دیتا ہوں۔ اب یہ فریقین کی طرف سے سلام کا یہ تبادلہ ہوتا ہے، تو جب یہ بات ہے تو اب سلام ہمیں دینا چاہیے، جب بھی ملیں باتیں نہ کرو، یہ آرام سے رکھ دو۔ یہ سلام کی بات ہے، یہ تو ایسے تم نے کھانے کی طرف زور لگانا شروع کر دیا کہ جیسے کہ سلام دینا کوئی ایسی چیز ہے، جیسے ابھی تم اوپرے ہو گئے ہو، ایک دوسرے سے اجنبی ہو گئے ہو۔ سلام دینا جو ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ اب یہ محلے داری ہے، بات سمجھ لو۔ اب اس کے ذکر وہ بھی کیا، یہ ذکر بھی حضور کا ذکر ہے کہ حضور نے یہی تو حکم دیا کہ سلام پھیلاؤ۔ اب ہم جو پھیلانے کی چیز ہے اسے ہم مٹا رہے ہیں اور کلوز کر رہے ہیں اور اس کا دائرہ تنگ کر رہے ہیں اور محدود کر رہے ہیں۔ اب سلام پھیلانے کا معنی یہ ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے آمنا سامنا ہو تو پھر وہ سلام دے، جب سلام دے کر کے تو گارنٹی دے کہ تیری جان، مال، عزت محفوظ ہے، وہ بھی آگے سے گارنٹی دیتا ہے وعلیکم السلام۔ اب طریقہ کار یہ ہے کہ چھوٹا اگر آ گیا تو چھوٹے کا حق ہے کہ وہ بڑے کو پہلے سلام دے، لیکن اگر بڑا جو ہے وہ چل رہا ہے، چھوٹا اگر بیٹھا ہوا ہے تو چلنے والا ہے وہ پھر وہ بیٹھے ہوئے کو سلام دے۔ تو یہ رولز اسلام نے ہمیں بتائے ہیں کہ اس طریقے سے یہ سلام جو ہے عام کرو۔ تو سلام جب عام ہوگا، ہم گارنٹی دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے اندر افراتفری ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گی۔ تو اسلام یہ سلام پھیلانے کے لیے آیا ہے اور یہ دین کو پھیلانے کے لیے آیا ہے اور ہر ایک کو راحت اور سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے ہے کہ ہر گھر ایک پرسکون زندگی گزارے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک گھر کے اندر ہیں اور سمجھتے ہیں اپنا ہی ہے نہ سلام دو، امی ابا اس کو سلام دینے کی ضرورت نہیں، بہن بھائیاں سلام دینے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ گھر میں داخل ہو ان کو بھی سلام دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلکہ ایک مسلمان کو تو یہ حکم ہے کہ جو تم خالی گھر میں داخل ہو وہاں بھی تم کوئی بھی نہیں ہے نا، آہو السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، حضور پر سلام پیش کرو اور پھر اس کی برکات دیکھنا کہ تمہیں کتنی ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور ثواب کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو بے شمار ایسی باتیں ہیں، تھکاوٹ سارا کچھ ہے، کوئی نیچے اوپر ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، کرم فرمائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حائر الرحمة من الملك ودار الدوام السيد الكامل فاضل خاتمة الدماء في إنك على كل شيء قدير ولا يدرك المعطيات روح الرحيم شفي المسلمين رحمة العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار
يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ارحمنا يا مولانا برحمتك يا أرحم. السلام عليكم.